بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ویلاگ ہے وہ تمام حضرات سے ابتدا میں درخواست کروں گا کہ اس کو مکمل سنیے گا۔ میرا مزاج تو شروع سے ہی نہیں ہے کہ میں کسی کی تنقید کروں، کسی کے نظام میں انگلی ماروں یا اس کے اندر سے نقص نکالوں، یا ایسا آدمی جو ایک اچھی پرواز پہ ہے، چاہے وہ کسی مسلک کا ہے یا کسی بھی لیول کا آدمی ہے، تو اس کے پیچھے پڑ کے تو اپنی ریٹنگ بڑھاؤں، یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ مزاج اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں اپنے سکھانے والوں نے، اپنے مرشد نے، اپنے جن ہستیوں نے ہمیں دیا اور وہ قبروں کی پاتال میں اتر گیا، تو وہ ایک ہی بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا ہمیشہ ہر چیز اپنے رب سے لو، چاہے وہ معاش ہو، عزت ہو، شہرت ہو، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی چیز جو ہوتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، اور بندے کی دی ہوئی چیز وہ مختصر ہوتی ہے۔ وہ وقتی ٹوٹا تو ہو سکتی ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد ایسی گرتی ہے کہ پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو کل میرے مخلص کچھ ساتھی ہیں، دوست ہیں، شاگرد ہیں، انہوں نے مجھے کچھ کلپس بھیجے۔ کچھ ایک صاحب ہیں تبلیغی جماعت کے، اچھا یہ نہ عالم ہیں، نہ حافظ ہیں، نہ قاری ہیں، ٹھیک ہے، بس کوئی 4 مہینے چلہ لگایا ہوا ہے اور تبلیغ کا گٹ اپ اپنایا ہوا ہے، پگڑی پہن لی ہے، مونچھیں صاف کر لی ہیں، داڑھی رکھ لی ہے اور ممبر پہ بیٹھ گئے ہیں، اور بس تبلیغ کے نام پہ جو ہے نا لوگوں کی اصلاح شروع کی ہوئی ہے۔ حالانکہ بعض وہ باتیں وہ صاف کرتے ہیں کہ میں نے طارق جمیل صاحب کو یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی آئندہ باقی گناہ نیک کام نہ بھی کریں اور آپ سے گناہ بھی ہو جائے تب بھی اللہ آپ کو معاف کر دے گا، جبکہ یہ بات ہی اصول کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ دنیا کے اندر، پورے دنیا کے اندر، پوری نظام کے اندر جب سے نظام بنا، یعنی دنیا کا، صرف انبیاء کو اور صحابہ کرام کو، ان 2 ہستیوں کے متعلق انسان کامل یقین اور ایمان کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہ بخشائے لوگ ہیں۔ انبیاء کے ویسے میں تو ویسے بھی کیونکہ وہ معصوم ہیں، اور صحابہ محفوظ ہیں، بس باقی کسی تابعی کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں بھی یہ بندہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بخشایا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے خاتمہ ایمان کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، کیونکہ جب انسان مرتا ہے تو اس وقت رب اور بندے کا مسئلہ ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ ایسے مجوسی کا واقعہ، ایسے لوگوں کا واقعہ ہیں جو دنیا میں زندگی سے پہلے مشرک کافر تھے، لیکن آخری وقت کے اندر اللہ نے ان کو ایمان، کسی نیکی، کسی وجہ سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا اور وہ جنت میں چلے گئے۔ اور ہم نے ایسے بھی دیکھے جو مسلسل دیندار رہے، آخری وقت تک دین رہے، لیکن مرتے وقت ان کی زبان سے ایسے کفری الفاظ نکلے کہ بندہ ان الفاظوں کو سامنے رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہ بندہ جنت میں نہیں گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ تو کسی کے بارے میں بندہ نہیں کہہ سکتا، کسی بندے کے بارے میں، کہ یہ بندہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، چاہے وہ کسی مسلک کا ہے، کسی بھی اس کے ساتھ تعلق ہے اس کا، کسی کے بارے میں آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو جائے بندہ یہ کہے کہ آپ نے بہت دین کی خدمت کر لی ہے اور اب آپ جو ہے نا گناہ کرنا بھی اگر شروع کر دیں تو تب بھی آپ کی نیکیاں بہت ہیں، یہ بات ہی اصول کے خلاف ہے، فضول ہے، اس لیے کہ یہ سب خود جاہل ہیں، ٹھیک ہے۔ نام بھی میں لے لیتا ہوں اس لیے کہ لوگوں کو پشیمانی نہ ہو کہ میں کس کے بارے میں یہ بات کروں، اور یہ بات میں اس لیے ان کے اوپر کر رہا ہوں کہ انہوں نے جس بندے کے حوالے سے، یعنی حکیم طارق محمود چغتائی صاحب کے حوالے سے کچھ باتیں کی۔ میرا حکیم صاحب سے 2009 سے 13-14 تک تعلق رہا ہے، تعلق اب بھی ہے، اب صرف ملاقاتیں نہیں ہیں، کیونکہ مصروفیت کچھ اپنے مدارس کی، پڑھنے پڑھانا اور اپنے نظام میں اتنا اللہ نے مصروف کر دیا ہے کہ اب ادھر جانا نہیں ہوتا، لیکن 14 تک اتنی ملاقاتیں تھیں، اتنی قربت تھی کہ الحمدللہ آج بھی اور اس وقت بھی لوگ 3-3 4-4 ماہ پہلے فون پہ اپائنٹمنٹ لیتے تھے، پھر جا کے ان کو چیک کرواتے تھے، اور ہم ہر بدھ کو وہاں پہنچ جاتے تھے، لوگوں کو بغیر اپائنٹمنٹ کے چیک کروا لیتے تھے، اتنے تعلقات ہیں۔ یعنی میں حکیم طارق صاحب کے متعلق اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ بندہ مداری نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے، فراڈی نہیں ہے، ٹھگ باز نہیں ہے، نصر باز نہیں ہے،
وہ ایک انسان ہے، عظیم انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے مخلوق کی بے پناہ خدمت لی اور لے بھی رہے. ٹھیک ہے. باقی انسان ذاتی طور پہ انسان کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ ہر میں ہیں. مولوی ہے، شیخ الحدیث ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، عام ہے، خاص ہے، تبلیغی ہے، نہیں ہے، سب میں ذاتی طور پہ سب کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے. حتیٰ کہ وقت کا ولی غوث بھی ہو نا، وہ بھی بچا ہوا نہیں ہوتا، اس سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ یہ انسان ہے بھائی، بشر ہے، بشر سے غلطیاں ہوتی ہی ہوتی. تو اس لیے یہ صاحب نعیم بٹ صاحب، انہوں نے کل ایک ٹی وی چینل کے اوپر کچھ اس طرح کی پھٹ پھڑانے والی باتیں کی ہیں. باتیں کیوں کی ہیں میں بتا دیتا ہوں. یہ صرف ریٹنگ بڑھا کر، ایک وی آئی پی آدمی ہے، اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اس کے فالوور اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اور ریٹنگ، اور یہ پیسہ کھائے گا. یعنی اس اپنے چینل سے باتیں کر کے، اچھا بظاہر گٹپ تبلیغ کیا ہے، اور اصلاح کے چکروں میں بڑوں کے پیچھے پڑ جاؤ. حالانکہ میں اس بندے کو حکیم طارق صاحب کا عشر و عشیر بھی نہیں سمجھتا. حکیم طارق صاحب وہ دنیا ہیں جس کو لاکھوں دنیا نہیں کروڑوں لوگ مانتے ہیں، اور اس کو تو بظاہر سینکڑوں لوگ نہیں مانتے. اس کے اپنے محلے میں لوگ اس پہ تنقید کرو. کیوں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں یار نہ عالم ہے نہ مولوی ہے، کیا ہے یہ چیز؟ ایک 6 نمبر والا ہی ہے نا، بس 6 نمبر کے ارد گرد گھومتا ہے. اچھا یہ بات بھی میری سن لیں، ہم تبلیغ کے خلاف بھی نہیں، میرا خود وقت لگا ہوا ہے. ہم جاتے ہیں وہاں بیٹھتے ہیں، اور بڑے جو بزرگ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں، ان سے فیض بھی ہم نے لیے. بلکہ میں یہ بات ویڈیو پہ کہہ رہا ہوں، ریکارڈ پہ اوپر آ جائے گی کہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے وقت کے ولی تھے، لیکن ان کو تبلیغ میں چلانے والے، ان کی اصلاح کرنے والے میرے پردادا مرشد تھے شاہ عبد القادر رائے پوری. کیونکہ میری نسبت جو پہلے والی ہے وہ حضرت رائے پوری سے، وہ اس کی وجہ میرے شیخ تھے مولانا عبد الجلیل رائے پوری. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک دفعہ نہیں بے شمار دفعہ، کہ حاجی صاحب رات کو وہاں کے میرے مرشد کے ساتھ بیٹھ کے گھنٹوں مراقبے کرتے تھے اور اپنے اصلاح کرواتے تھے. آج بھی آپ سرگودا دنیا شریف میں چلے جائیں، وہاں جا کے کسی ان کا جو مدرسہ ہے حضرت کا، ٹھیک ہے، خانقاہ رائے پور جو ہے، آپ وہاں جائیں دنیا شریف میں، وہاں آج بھی مولانا مظفر صاحب، ان کے جو دوسرے بیٹے مولانا سے، ان سے پوچھیں کہ حاجی صاحب یہاں آتے تھے نہیں آتے تھے؟ ایک دفعہ نہیں آتے تھے، بار بار وہاں جاتے تھے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ حاجی صاحب کے پاس دنیا جاتی تھی اصلاح کے لیے، ان کے بیانات اور ان کی چیزیں سنتے لوگ تبلیغ کے لیے جاتے تھے، اور حضرت رائے پوری کے پاس آتے تھے. اور مجھے یہاں تک پتہ ہے کہ تبلیغ کے کام میں حضرت عبد القادر رائے پوری نے ان کو ڈالا تھا کہ آپ یہ کام شروع کرو. اب یہ ایک نظام ہے، تصوف ایک لائن ہے، ایک نظام ہے. یہ جو بڑے بڑے لوگ چلتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں چل جاتے. اور پھر حکیم صاحب کو اللہ نے جو عزت دی ویسے نہیں دی. یاد رکھیں، جس بندے کے پاس ہجوم ہوتا ہے، مجمع گٹھا ہوتا ہے، عوام الناس جڑتی ہے، یہ بغیر کسی وجہ سے نہیں جڑ سکتی. ہاں، ان بندوں کو پرکھنے کے لیے کیا کیا جائے کہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ بندہ رحمان کا یا شیطان کا. دیکھیں، 2 بندے دنیا میں، 2 ہی طاقتیں کام کرتی، ایک رحمان کی، ایک شیطان کی. اب جو رحمانی طاقت ہے یہ بات ہی رحمان کی کرے گا، یہ لوگوں کو جوڑے گا، یہ تسبیح، مصلی، قرآن، ٹھیک ہے، اللہ اور رسول کے ساتھ، مسنون چیزوں کے ساتھ جوڑے گا. باقی کچھ تجرباتی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی اجازت شریعت نے دی ہے، وہ بندوں کو کروا سکتے ہیں. اب کیا مسئلہ ہے؟ میں حکیم صاحب کی زندگی کی نچلی مجنوں سے واقف ہوں، کیونکہ 5 سال بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ہمارے پاس ان کا ٹھہرنا ہوتا تھا، ہم وہاں ٹھہرتے تھے. ہم نے ان کے وہاں قریب ترین ٹھہرے ہیں. نیچے مجلس جو ہوتی ہے بالکل تنہائیوں والی، 2-4 جو ان کے مخلصین ہیں وہاں ساتھ بیٹھے. کبھی بھی ہم نے کسی مولوی، کسی ادارے، کسی مسلک، کسی مذہب کبھی تنقید نہیں کرتے. وہ اپنے کام میں مگن رہتے تھے، ان کو اپنے کام سے ہی فرصت نہیں ہوتی تھی. شیخ عبداللہ اور شیخ سعدی کا، کہ ان کے بارے میں لوگ اس وقت باتیں کرتے تھے، تو ان کو ایک دفعہ کسی شاگرد نے، کسی مرید نے کہا حضرت آپ کے بارے میں فلاں فلاں لوگ اتنی، انہوں نے کہا چھوڑ دو، مجھے اپنے مخلصین سے ہی فرصت نہیں ملی تو میں اپنے جو مخالفین کو ان کو کیسے وقت دوں. بات وہی حکیم صاحب والی کہ ان کو اپنے مخلصین سے ہی نہیں جان چھوٹتی، وہ ان کو اپنا ٹائم پورا نہیں کر پا رہے، وہ ٹائم دے کے بھی ادھر ہی
پھر بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اور مجمع ہوتے ہیں۔ اور میں اتنا کہہ دیتا ہوں، بٹ صاحب آپ کا جتنا قد کاٹ ہے نا اتنا ہی رہو۔ حکیم صاحب جو 5 مخلوقات کا جو روزانہ کی بنیاد پہ اللہ ان سے جو کام لے رہے ہیں لنگر کے حساب سے، آپ دوبارہ پیدا ہو اور سارے نظام کو اپنے ساتھ کر لو، تب بھی نہیں ہو سکتا جتنا کام اللہ ایک بندے سے لے رہا ہے، اور جو اس نے ڈسپلن بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، میں اس بندے کو جانتا ہوں، آج وہ کل کچھ نہیں تھا، آج مسٹی۔ اصل وہ گاڑی آپ کو چپتی ہے، اصل اس کی ریٹنگ ہی آپ کو کھا رہی ہے، اور اسی ریٹنگ کے پیچھے آپ لگ کے اپنا قد کاٹ بھی بڑھانا چاہتے ہیں اور کچھ پیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ جیب اپنی بھرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کل گرمی بہت ہے، اے سی کی آپ کو بھی ضرورت ہوگی، کوئی وی آئی پی گاڑی کی ضرورت ہوگی، تو وہ ویسے تو ملنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ویسے آپ کا چورن تو بک نہیں رہا، تو ان کا جو چورن بک رہا ہے نا وہ چورن 1 نمبر ہے، اس لیے تو آپ اپنا چورن 1 نمبر کریں، پھر دیکھنا یوں بکے گا۔ تو چورن جب بکتا ہے نا جس کی کروڑوں کی فالوئنگ ہے، وہ چورن 1 نمبر ہوتا ہے۔ ہمارا تجربہ ہے، مجھے ذاتی طور پہ اس فیلڈ میں 25 سال ہو گئے، ہمارا تجربہ ہے، کبھی وہ بندہ آپ کے پاس نہیں ٹکتا جس کا کام نہ ہو، اور کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، بندہ نہیں کرتا، لیکن آپ کے اندر وہ سکل ہونی چاہیے، وہ طاقت ہونی چاہیے۔ آپ ایک بندے کو 1,00,000 نمبر سکھاؤ، جب اس کے اندر جادو جن گھستا ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے وہ بزرگ بھی دیکھے ہیں، انہوں نے کہا یار کسی جادوگر کو لانا ہے تو لاؤ، ہماری جان چھڑاؤ اس سے۔ ہم نے وہ بزرگ جانتے ہیں ان کو، انہوں نے کہا کسی جادوگر کو لاؤ بھائی، ہماری یہ مصیبت ٹلے ہم سے۔ تو آپ کے ان باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، آپ نے کام سیکھیں، جو طریقہ حکیم صاحب نے اپنایا وہ اپنائیں، عوام کو اپنے قریب کریں، مخالفت سے اور یوٹیوب پہ بیٹھ کے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں، حکیم صاحب نے آج تک طارق جمیل صاحب کا نام نہیں استعمال کیا، ملاقاتیں ہیں، اور ملنا جرم نہیں ہے، حکیم صاحب بڑی بڑی گدیوں والے سے ملتے ہیں، امیر لوگوں سے ملتے ہیں، اور ایک جگہ ایک اور صاحب کا بھی انہوں نے نام لیا اور کہا کہ وہ فلانا صاحب کے پتہ نہیں گیا ہے تو یہ چیز، بھائی ہانڈی جلانا جرم نہیں ہے۔ اگر آپ کے 6 نمبر معذرت کے ساتھ وہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ کوئی شریعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک تجرباتی اور الہامی چیز ہے، ہم اس کے اوپر تنقید نہیں کرتے، ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے خود بیان کرتے ہیں، ہم خود جاتے ہیں۔ جس طرح اس پہ اختلاف ہے نا، اس ہانڈی پہ بھی ہے، بس جس طرح وہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں ہانڈی سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اب ایک وہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ تقدیر تعویذ یہ تقدیر ہے؟ کہا نہیں، لیکن تقدیر کے اندر تعویذ موجود ہے، مطلب کہ کسی کو کس سے شفا ہوگی یہ رب نے لکھ دی ہے۔ اب بعضوں کو شفا ہانڈی سے ہوگی، بعضوں کو تعویذ سے ہوگی، بعضوں کو ٹیکے سے ہوگی، بعضوں کو ڈاکٹر سے ہوگی، بعضوں کو حکیموں سے ہوگی، بعضوں کو کسی سے نہیں ہوگی، کمپاؤنڈر سے ہو جائے گی۔ بھائی اس کو مرض کے اندر لو، یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ کی باتوں سے میں نے محسوس کیے کہ آپ یہ سمجھانا چاہتے ہیں عوام الناس کو کہ یہ فراڈیا لوگ ہیں۔ بھائی وہ فراڈیا نہیں، حکیم صاحب کو اللہ نے جو قد کاٹ دیے، اور وہ الحمدللہ سرمایہ دار باپ کا بیٹے۔ 1994 میں مجھے ایک صاحب نے کہا جی یہ بندہ کچھ نہیں تھا جی، اس وقت پھکیاں بیچتا تھا فلاں۔ بھائی ہر بندہ ابتدا میں کچھ نہیں ہوتا، کسی بھی شیخ الحدیث کو بھی اٹھا لو، ابتدائی زندگی اس کی کچھ نہیں ہوتی، لیکن جب وہ منزل پہ بیٹھتا ہے پہنچتا ہے تو وہ اللہ نے اس کی محنت ہوتی ہے، مجاہدہ ہوتا ہے، اس مجاہدے محنت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو مقام دے دیتے۔ تو اس لیے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنا قد کاٹ نہ بڑھائیں، ہم حکیم صاحب سے بہت واقف ہیں، اور حکیم صاحب کی شخصیت اور نظام سے اس لیے متاثر ہیں کہ اس کے اندر شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں آپ اپنی اصلاح کریں کہ آپ نے یہ جو فتویٰ دے دیے کہ آپ آئندہ کے بعد کوئی بھی جو ہے نا نیکی نہ کریں، گناہ بھی آپ سے ہوتے رہیں تو آپ جنت میں جا سکتے ہیں، آپ بخشیں، یہ ٹھیکہ آپ کا نہیں ہے، اور اس کے اوپر آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ کی عمر 40 سال ہے، 30 سال نیکیاں کرے اور 10 سال گناہ کرتا رہے، کہ 30 سال تو میں نے کی ہے نا تو مجھے اللہ بخش دے گا۔ اس لیے آپ ان الفاظوں میں نے یہ سوچتا ہوں کہ آپ نے جب طارق جمیل صاحب سے یہ بات کہی ہوگی تو انہوں نے آپ کو چھوڑا کیسے؟ انہوں نے تو مار مار کے آپ کو گدڑ بنا دینا تھا کہ یہ الفاظ منہ سے کیسے نکال رہے ہو۔
اس لیے یہ گزارش ہے کہ اپنے جتنی قد کاٹ ہے اتنی بات کرو، جتنا علم ہے بس اتنے رہو، خواہ مخواہ انگلیاں مار کے کسی کے نظام کو ڈسٹرب کرنے سے آپ کے فالوور نہ بڑھیں گے، نہ آپ کی ریٹنگ بڑھے گی، نہ آپ کو وہ ریٹنگ کا پیسہ آئے گا۔ آپ اصلاح کے چکر میں نہ رہیں، آپ اپنے اس جملے پہ غور کریں، اور اس جملے میں آپ کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ باقی تبلیغ کا کام بہت اعلیٰ کام ہے، بہت اچھا کام ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا کرے، بہت عظیم لوگ ہیں، اور اس نظام کے اندر بہت دنیا کی تقدیر بدلی ہے، لیکن کچھ خضر کے لباس میں کچھ اور بھی مخلوق بیٹھی ہے۔ گیٹ اپ تبلیغ کا ہوتا ہے، اندر کچھ نہیں ہوتا، وہی نظام کو پھاڑتے ہیں، وہی تبلیغ کے لیے داغ دبے بنتے ہیں۔ تو مختصر اپنے لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اس طرح کے لوگوں کو سننا ہی چھوڑ دو، تحقیق کرو۔ حضور نے فرمایا نا، آخری بات کہتا ہوں کہ جھوٹے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بات سنے اور آگے پھیلا دے، اتنا ہی جھوٹے کے لیے کافی ہے۔ اب یہ صاحب ان کے میں دعوے سے کہتا ہوں، یہ ان سے ملے نہیں ہوں گے، اور اس کو فراڈیا کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں، ان سے دور رہو۔ اور آپ کی پہلی بات ہی پکڑ میں آتی ہے شرعی لحاظ سے جو آپ نے کی ہے، تو آپ اپنی چیز سے اصلاح رجوع کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اور ان شخصیات سے بھی کہیں کہ میں آپ کے بغض میں مر گیا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہوئی ہے، گاڑی دی ہوئی ہے، بنگلہ دے دی ہے، آپ کو اللہ نے یہ صلاحیت دے دی ہے، وی آئی پی لوگ آپ کے گرد گرد جوڑ گئے۔ بھائی عام بندہ نہیں جڑتا، بھائی عام بندے کا کام نہ ہو تو وہ دوسری دفعہ نہیں آتا، تو وی آئی پی ہوتے ہیں۔ ہم ان وی آئی پیوں کو جانتے ہیں کہ اس ایلیٹ کلاس کے لوگ ہمارے ساتھ بھی ہیں، وہ کام کے تک ہوتے ہیں، ان کے کام ہیں تو ہم ان کے ہیں، ان کے کام نہیں ہم نہیں ہیں۔ تو اس لیے گزارش یہی ہے اپنے لوگوں سے کہ اس طرح کے یوٹیوبر سے بچیں، یہ یوٹیوبر جو مولوی ہیں ان سے بچو، ان سے دور رہو۔ طریقہ کار کیا تصوف کا کہ آپ نے اگر تصوف کی لین میں جانا ہے تو سب سے پہلے استخارہ کر لو، استخارہ کر کے پھر چلے جاؤ، اس بندے کے ساتھ رہو۔ اگر اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، بس لگے رہو۔ وہ بندہ دنیا اس کو نہیں مانتی، نہ مانے، آپ کے لیے یہ بندہ ٹھیک ہے کیونکہ اللہ نے آپ کو بھیج دی۔ بس یہ تصوف کا اصول ہے، کیونکہ تصوف کے اندر جتنے بھی کیا کہتے ہیں سلاسل ہیں، سروردیہ، چشتیہ، نقشبندیہ، شاذلیہ، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ سلاسل ایک نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب کس کا حصہ کس کے پاس ہے یہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا، تو جب آپ استخارہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ادھر بھیج دیں گے، منتقل کر دیں گے، آپ فائدہ اٹھا لیں، بس اللہ خیر سر۔ اور اگر ایک بندے کے پاس اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں بھیجتے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ فارغ ہے، وہ 2 نمبر آدمی ہے، ایسا نہیں ہے، آپ کا حصہ نہیں ہے اس کے پاس۔ تو کسی کے حسد اور بغض میں جل کے اپنا ایمان اور اپنی نیکیاں اور اپنا قد کاٹ نہ بڑا کریں نہ ضائع کریں، اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ صلاحیت مانگیں کہ اللہ جس طرح آپ نے اس کو صلاحیت دی ہے وہ صلاحیت مجھے بھی عطا کر دیں، میں مخلوق کی خدمت کر سکوں، میں دین کی خدمت کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔